ایک انسان جو ہے وہ بار بار کلی کر لیتا ہے، جیسے وضو کر رہا تھا، تین بار اس نے کلی کی، تو اب آیا مطمئن ہونے کے لیے کہ پانی میرے منہ میں باقی نہیں رہا، یہ جو تھوک پھینکنا ہے 3 مرتبہ، یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لکھا گیا ہے، مراجع نے توضیحات میں لکھا ہے کہ بار بار کلی کرنا یہ مکروہ عمل ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر جو کلی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ وہ تو خود ایک مستحب عمل ہے، بس اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ وضو والی جو کلی ہے چونکہ وہ خود مستحب ہے، اس کو انجام دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر باقی ویسے عام، جیسے پہلے ہم نے کہا ہے کہ انسان کا منہ خشک ہو چکا ہے یا کسی بھی وجہ سے بار بار وہ کلی کر رہا ہے، تو یہ خود بار بار کلی کرنا ایک مکروہ عمل ہے، اور مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے، اس سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان روزے سے ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے تو اس میں مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اس پیاس کی شدت کو جو محسوس کرے، احساس کرے، خدا چاہتا بھی یہی ہے، خدا بھی چاہتا بھی یہی ہے، اور فلسفہ روزہ بھی یہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے بار بار کلی نہ کی جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا وضو میں یا ویسے عام طور پر بار بار کلی کرتا ہے اور اس کے حلق میں، گلے میں، وہ ظاہر سی بات ہے منہ میں جو ہے وہ منہ کی فضا میں وہ تری رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تری رہ گئی ہے تو اس کا شریعت نے یہ حل دیا ہے کہ آپ 3 مرتبہ جو ہے لعاب دہن کو تھوک دیں، تو اس کے بعد جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی اطمینان حاصل ہو جائے، منہ میں نہیں رہا اور آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ تھوکنا جو ہے یہ واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، بہتر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 3 مرتبہ۔ ہاں، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً کلی جو ہے نا کرنے کے بعد اتنی زیادہ وہ رطوبت یا وہ تری جو ہے وہ منہ میں نہیں ہے، وہ اتنی کم ہے کہ وہ لعاب دہن میں بھی مل کر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزہ آپ کا ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔